بات کریں گے اسٹریٹ کرمنلز خبردار، منشیات فروش بھی ہوشیار۔ سندھ کابینہ نے کراچی میں مزید 6 ماہ کے لیے رینجرز تعیناتی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 14 سپتمبر 2023 تا فروری 2024 تک تعینات رہے گی۔ آئی جی سندھ کو اسٹریٹ کرائم کے خلاف فیصلہ کن آپریشن کرنے کا حکم دے دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے اچھی کارکردگی نہ دکھانے والے پولیس افسران کی تبدیلی کی ہدایت بھی جاری کر دی۔ سندھ کابینہ کی بڑی بیٹھک میں بڑے فیصلے ہو گئے۔ کراچی میں رینجرز کا قیام بڑھا دیا گیا۔ اسٹریٹ کرمنلز خیر منائیں، منشیات فروش بھی ہوشیار ہو جائیں۔ کارروائی سے کوئی بچ نہ پائے گا، مغویوں کو بھی بازیاب کرایا جائے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کابینہ ارکان سر جوڑ کر بیٹھے۔ صوبائی وزراء، چیف سیکریٹری ڈاکٹر فخر عالم، آئی جی پولیس رفعت مختار اور دیگر شریک ہوئے۔ کابینہ نے کراچی میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے رینجرز کے قیام میں 6 ماہ تک توسیع کر دی۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے آئی جی پولیس کو اسٹریٹ کرائم کے خلاف فیصلہ کن آپریشن کا حکم دے دیا۔ ڈرگ مافیا کے خلاف بھی ڈٹ گئے، جبکہ منشیات کے عادی افراد کو بحالی مرکز بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے مغویوں کی بازیابی کی بھی ٹھان لی۔ کچے میں انٹرنیٹ کی سہولت ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ پولیس اور رینجرز کے آرمی کے ساتھ آپریشن کا فیصلہ کر لیا۔ آئی جی پولیس کو ہدایت کی کہ مغوی فوری طور پر بازیاب کرایا جائے۔ جامعہ کراچی میں کلاسز کا بائیکاٹ ہو گیا۔ انجمن اساتذہ جامعہ کراچی نے معاوضوں کی عدم ادائیگی پر ایوننگ کلاسز نہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ مزید جانتے ہیں، ہمارے نمائندے سید زبیر راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی زبیر۔ مادر العلمی جامعہ کراچی کے جو اساتذہ ہیں ان کو مسائل جو ہیں وہ جو کہ ہیں ان کے مسائل جو ہیں حل ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ جامعہ کراچی کے انجمن اساتذہ نے ایوننگ پروگرام کا بائیکاٹ کر دیا ہے اور آج اس کا پہلا دن تھا، اور آج جو ہے جامعہ کراچی کی تمام تر شام میں ہونے والی جو کلاسز تھیں وہ معطل کر دی گئی ہیں۔ تفصیلات جاننے کے لیے میرے ساتھ اس وقت براہ راست موجود ہیں انجمن اساتذہ کے جنرل سیکریٹری سید فیضان نقوی صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے آپ کی بات کرواتے ہیں۔ سر، کلاسز معطل کر دی گئیں، کیا صرف یہی حل ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایک حل نکل سکتا تھا؟ دیکھیں، بہت شکریہ پہلے تو آپ کا کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ ایجوکیشن کے موضوعات پہ بات کرتے ہیں اور ہمارے معاملات کو اٹھاتے ہیں۔ بات یہی ہے کہ جو بھی ہم بات کرتے ہیں اس کی کہ پروگرام معطل کر دیا گیا یا عدم ادائیگی کے اوپر، یہاں میں بتاؤں تقریباً 1.5 سال سے زائد کی پیمنٹ واجب الادا ہیں۔ یہاں پہ اساتذہ تقریباً 1.5 سال سے مستقل پڑھا رہے ہیں اور ان کو ان کے ایوننگ کے پیسے نہیں ملتے۔ یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ کا ایوننگ کا پروگرام ایک سیلف فائنینس کا پروگرام ہے، جہاں پہ بچوں کی طرف سے تو آپ پیسے لے ہی جاتے ہیں۔ ہم نے شیخ الجامعہ سے متعدد بار اس کے ایوننگ کے اوپر کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن اس میں کوئی خاطر خواہ جو ہے بات سامنے نہیں آ سکی۔ جب پچھلے دنوں ہماری مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا، وہاں پہ ہماری ایک معزز اور اس میں وی سی صاحب سے ہم نے ملاقات کی، تو ہماری ایک معزز رکن نے جب ان سے سوال کیا ہے کہ ایوننگ میں لوگ کلاسیں پڑھانا نہیں چاہتے اور وہ جو ہے کیونکہ ان کو معاوضے ادا نہیں کیے جا رہے، تو شیخ الجامعہ کہنا تھا کہ جس کے معاوضہ ادا نہ کیا جائے تو وہ پھر نہ پڑھائے۔ میرے خیال سے اس کے بعد جو ہماری 1.5 سال کی قربانی دی اور اس کا کوئی بات وجہ بنتی نہیں ہے کہ اگر جو ہے شیخ الجامعہ ہمیں اس طرح سے کہیں کہ پھر آپ نہیں پڑھائیں، تو پھر ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کی ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے جو ہے اب اس کا بائیکاٹ کیا ہے، اور اب یہ جب تک ہم نہیں کریں گے، کیونکہ ہم اس کے اوپر اپنی جنرل باڈی بلا رہے ہیں، نیکسٹ ویک جنرل باڈی بلائیں گے، اور جب تک اب ادائیگیاں پوری نہیں ہو جاتی، یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی، جب تک ہم ایوننگ کی کلاسز کا آغاز نہیں کریں گے۔ جب تک ان کے واجبات ادا نہیں کیے جائیں گے، ان کے معاوضے جو ہیں وہ جاری نہیں کیے جائیں گے کراچی یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے، جب تک ایوننگ کلاسز کا بائیکاٹ رہے گا۔ یہ واضح اعلان جو ہے انجمن اساتذہ کے جنرل سیکریٹری فیضان نقوی نے کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کلاسز کا جو بائیکاٹ ہے، ہم انہی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، انہی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں جو کہ وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی خالد راکی نے کچھ دن پہلے جو ہے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ کو پیسے نہیں مل رہے تو آپ کلاسز چھوڑ دیں، پڑھانا چھوڑ دیں۔ تو بقول فیضان نقوی صاحب کے کہ ہم انہی باتوں پر عمل کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے جو ہے ہم نے کلاسز کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ ہم جنرل باڈی کا اجلاس جو ہے انجمن اساتذہ کا ڈاکٹر صالح رحمانی کے زیر صدارت منعقد ہوگا پیر والے دن، اس میں مزید جو ہے آگے کے لائے عمل کے حوالے
फराहम की जाएगी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एफ में अलनूर पार्क पर कब्जे की मुबैना कोशिश, इलाका मकीनों ने हाजिम भंगवार के खिलाफ बैनर्स लगा दिए हैं। तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे जुनैद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ नाज़िमाबाद के ब्लॉक एफ में, जहाँ पर जामिया अशरफिया के अलनूर पार्क में एक प्रोपेगेंडा किया गया था। बताया जा रहा था कि पार्क के ऊपर कब्जा किया जा रहा है और फिर इलाके के अहले मोहल्ला की जानिब से जो है हाजिम भंगवार जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो बैनर्स भी लगाए गए थे। मुआजरा जो ये था कि यहाँ पर जो है कुछ लोग जो है वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार ने बताया है। और उन्होंने जब यहाँ पहुँचकर उस पार्क को डेवलपमेंट करने के लिए जो है एक एहतियाती दीवार बनानी चाहिए, तो उन्हें रोका गया था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ के इलाका मकीन। हम इनसे जानते हैं कि इन लोगों की क्या ख्वाहिश है, ये क्या चाहते हैं यहाँ पर। सर, ये कब्जा होना चाहिए या पार्क बनना चाहिए? आप लोग एज ए अहले मोहल्ला क्या चाहते हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ये इसमें ये जो हमारा एक टुकड़ा है पार्क का जो बाउंड्री वाल के अंदर है, उसको गवर्नमेंट को चाहिए, अगर एसी के फंड्स हैं तो इसको आके एक बच्चों के लिए पार्क बनाए, उसको अच्छी तरह ग्रासी लॉट बनाए, बच्चे आके शाम को खेलें। और इसमें जो है कोई आप जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए बिल्डिंग बनाना चाहते हैं या कुछ, अगर एसी साहब की क्या है उनके मफरूज़ात, उसका हमें पता नहीं। ये आएँ और अच्छे तरीके से बात करें, और बात करने का इनका अंदाज़ अच्छा नहीं था जबकि मैं नहीं था उस वक्त, और मेरे जो दोस्त बुज़ुर्ग मेरे से बड़ी उम्र के लोग थे साथ, उनसे थोड़ी सी ज़बान से बहुत बद अखलाक़ी के इल्क़ाबात को उन्होंने भी किया। तो हो सकता है कि इधर से भी कुछ हुआ होगा, ताली एक हाथ से नहीं बजती, इधर से भी कुछ हुआ होगा। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा मुल्क है, हम कोई बाहर से नहीं है, हम अपने मुल्क को मिलजुल के अगर एफ़र्ट्स करेंगे, जो भी आदमी जितना टाइम देना चाहे, वो 1 घंटा है 2 घंटे है, अगर इस तरह मिलजुल के हम कंट्रीब्यूट करेंगे मोहल्लों से लेके, इसी तरह मुआशरा बनता है। इसी तरह जो है एक अच्छे मुआशरे की रवायत जो है रखी जा सकती है। अगर पिछले अदवार में बहुत सारी ख़राबियों के मामलात हुए, कोई बात नहीं, उसको अब हम छोड़ देते हैं, हम आज से लेते हैं। आज से जो है हमें इसको किस तरह बेहतर तरीके से बेहतरी की तरफ ले जाना है, ये हमारे ऊपर है। और हम जी बिल्कुल, अहले मोहल्ला ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो पार्क है उसको मज़ीद डेवलप किया जाए। इस मामले के ऊपर जो आपस में 2 ग्रुपों में, यानी असिस्टेंट कमिश्नर में और अहले मोहल्ला में जो तकरार हुई, उस मामले को भी जो है वो बैठ कर मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। ताहम जो बीच में जो रंजिशें हैं उनको भी दूर करने की ज़रूरत है। ताहम हाजिम भंगवार जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनकी जानिब से उनके फेसबुक अकाउंट के ऊपर जो है एक वीडियो अपलोड की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक सियासी जमात जो है वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर डाल रही है कि उनके पास जो है एक फ़ाइल है, उस फाइल को किया जाए। ताहम वो उन्होंने फ़ाइल को दस्तखत करने से इनकार किया है, जिसके ऊपर ये प्रोपेगेंडा किया गया है और उनके खिलाफ जो है वो एक साजिश की गई है। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल फवाद गफ्फार सोमरो ने बल्दियाती अफसरान से मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर ने बल्दियाती अफसरान को रबीउल अव्वल की तैयारियों समेत दीगर हिदायत दी हैं। मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रबी अव्वल की आमद है और कमिश्नर कराची की जानिब से भी जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी की गई है कि फ़ौरी तौर पर शहर में मौसर जो अद्वियात का स्प्रे है वो कराया जाए, जरासीम कुश, ताकि डेंगू जैसे दीगर अमराज का जो है वो बढ़ते हुए अमराज का ख़ात्मा किया जा सके। DC सेंट्रल फवाद गफ्फार सोमरो साहब की हिदायत पे जो है इस सिलसिले में बाकायदा काम का आगाज़ जो है वो होने जा रहा है। और इस सिलसिले में आज इनकी एक मीटिंग भी हुई है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के बल्दियाती इदारों के सरबराहान से और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं उनसे मुलाकात की है, और इस सिलसिले में प्रिपरेशन का जो है वो सारे मामला डिस्कस हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं DC सेंट्रल, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, फरमाइएगा आज की मीटिंग का बुनियादी मकसद क्या था? आज जो है एक तारीफ़ी मीटिंग भी हुई थी हमारी बल्दियाती जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ। जिस तरह आपने ख़ुद बताया कि बेसिकली आजकल फ़ोकस, क्योंकि डेंगू की एक आउटब्रेक का बहुत बड़ा ख़दशा है, तो इस हवाले से हमें प्रोएक्टिवली हम चाह रहे हैं कि हम उनकी जो है सो लार्वासाइडिंग की एक्टिविटीज़ और बाकी प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं जितने हो सके हम अपने तौर पे लें। उसमें जिस तरह DC का एक फ़ंक्शन होता है कि तमाम इदारों को मुतहरिक रखना, उनको प्रोएक्टिवली चीज़ों को परसू करना, तो इस हवाले से हमने इंशाल्लाह अनकरीब शेड्यूल भी जारी कर दिया है और लार्वासाइडिंग की एक्टिविटीज़ भी इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरे ज़िला बस्ती में देखेंगे।
اس میں آپ سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس متعدد قسم کی ایکٹیویٹیز ساتھوں ساتھ چل رہی ہیں، جس میں ربیع الاول کی تیاریاں بھی ہیں، اور پولیو کی جو مہم ہے اس کا بھی انشاءاللہ عنقریب افتتاح ہونے جا رہا ہے، تو وہ بھی ایکٹیویٹیز اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اچھا، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ربیع اول کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ مذہبی رواداری کو فروغ دینے کے لیے علماء اکرام سے جو ہے وہ میٹنگ بھی کی جاتی ہے، تو وہ آپ کی جانب سے کب طلب کی جاتی ہے؟ اور جی بالکل، کل کمشنر کراچی صاحب نے کل میٹنگ طلب کی ہے، انشاءاللہ اس میٹنگ کے فوراً بعد ہم ضلع کی میٹنگ کا بھی انعقاد کریں گے۔ بالکل، فواد غفار سومرو ڈی سی سینٹرل کہہ رہے تھے کہ رکاوٹیں ضرور آتی ہیں اور آ بھی رہی ہیں، لیکن عوام کو ڈیلیور کرنے کے حوالے سے متحرک ہیں اور زیادہ سے زیادہ خدمات کی فراہمی اور خاص طور پہ ربیع اول کے حوالے سے عاشقان رسول کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹ کرنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک روف تلے جو ہے وہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی، سول اسپتال میں سی ٹی اسکین مشین کے تار چوہے کھا گئے، مشین کو بند کر دیا گیا ہے۔ اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر خالد بخاری کا کہنا ہے کہ مشین کی تنصیب کے چند روز بعد ہی بند کر دیا گیا، کوشش ہے کہ جلد فعال کر دیں گے۔ ہمارے نمائندے عرفان عباسی اس وقت ان کے ساتھ ہی موجود ہے، بات چیت کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، نہ صرف کراچی بلکہ صوبے کا سب سے بڑا اسپتال ہے سول اسپتال، یہاں صورتحال ایسی ہے کہ سی ٹی اسکین مشین جو ہے وہ خراب پڑی ہے، جبکہ جو ایم آر آئی مشین ہے وہ اس کی تنصیب تو کر دی گئی ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ وہ ابھی اپنی ٹیسٹنگ مرحلے کے اندر ہے اور اس کو بھی جلدی اسٹارٹ کر دیا جائے گا۔ صوبائی وزیر صحت نے یہاں پر وزٹ کیا تھا اور ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ ہدایت کی گئی تھی انتظامیہ کو فوری طور پر جو ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ ہے اس کو چلایا جائے اور جو سی ٹی اسکین ہے ایم آر آئی مشین اس کو فوری طور پر اسٹارٹ کیا جائے تاکہ مریضوں کو باہر پرائیویٹ یا ٹراما سینٹر کے اندر جانے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ میرے ساتھ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر خالد بخاری صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں کہ سر یہ اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے سی ٹی اسکین کے اندر، ایم آر آئی کے اندر؟ شہر کا صوبے کا سب سے بڑا اسپتال ہے، وزیر صحت آئے تھے، انہوں نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا تھا، امید کیا کر رہے ہیں کب تک یہ اسٹارٹ ہو جائے گی؟ دیکھیں، ایم آر آئی مشین تو وہ کمپنی والے ہی اس کو انسٹال کر رہے ہیں، اس میں وہ ہمارا کوئی عمل دخل ہے نہیں۔ وہ انشاءاللہ وہ کہہ رہے تھے، ابھی 2 دن پہلے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم ہفتے میں 1 ہفتے 10 دن ہمیں لگے گا، اس سے اور انسٹال انہوں نے کر دی ہے، اس کو انسٹالیشن پر ہے وہ مشین تو ایم آر آئی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کتنے ٹیسٹوں کے لیے لوگ آتے ہیں، کیونکہ شہر کا صوبے کا سب سے بڑا اسپتال ہے، بلوچستان سے بھی مریض ہیں علاج کے لیے آتے ہیں، اندازے کے مطابق کتنے لوگ ہیں جن کو ضرورت پڑتی ہوگی؟ دیکھیں، آج تقریباً 5,500 کی او پی ڈی تھی ہمارے پاس، آج کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو۔ ڈیلی ہماری او پی ڈیز جو ہے نا تقریباً 5,000 6,000 7,000 تک او پی ڈی جا رہی ہے ہماری۔ تو دیکھیں، پورے سندھ سے کیا پورے پنجاب سے بھی اس میں کچھ لوگ پیشنٹ آتے ہیں اور ہمارے بلوچستان کے پیشنٹ بھی ہمارے آتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا جو ہے ہم نے ابھی منسٹر صاحب سے اس کی ریکویسٹ کی ہے اور وہ پرسی خود ہی اس پہ انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ انہیں امید ہے مجھے کہ وہ جلد از جلد اس پہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ ہاسپٹل کے لیے اور کنسٹرکشن کے حوالے سے، ایمرجنسی کے حوالے سے اور پیشنٹس کے حوالے سے ہم لوگ اس پہ دن رات کام کر رہے ہیں۔ ہمیں ایڈوانٹیج ہے، ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہمارے منسٹر جو ہیں خود اسی ہاسپٹل سے ان کا تعلق رہا ہے اور ہیں، تو اس پہ ہمیں وہ بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ اس پہ مجھے امید ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ ہم مسئلے کنٹرول کر لیں گے۔ انشاءاللہ جی، اللہ کرے کہ یہ مسئلوں کے اوپر قابو پا لیں، کیونکہ لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ سول اسپتال کراچی کا سی ٹی اسکین بند ہے، اسی طریقے سے ایم آر آئی بند ہے، تو ان کو مایوسی ہوتی ہے، دوسرے اسپتالوں جانے پر مجبور ہو جاتے۔ تاہم ڈاکٹر صاحب نے ابھی جس طریقے سے محکمہ صحت اور جو متعلقہ لوگوں ان سے بھی جو ہے وہ درخواست کی ہے کہ مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو کہ 42 وارڈ جو ہیں وہ کم نہیں ہوتے ہیں، 42 وارڈ کے اندر ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ طبی سہولیات فراہم کی جاتی ہے، اس حوالے سے ان کا جو بجٹ ہے اس کو بھی جو ہے وہ بڑھایا جائے۔ جی، ناظم آباد کے رہائشی کو کہ الیکٹرک نے مبینہ طور پر 12 لاکھ روپے کا بل بھیج دیا، شہری نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، عدالت کے الیکٹرک اور نیپرا حکام کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں بلال احمد سے۔ جی بلال۔ ناظم آباد کے رہائشی محمد راشد کو کے الیکٹرک کی جانب سے مبینہ طور پر زائد بل بھیجنے کا معاملہ ہے۔ محمد راشد کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا اور ایک آئینی درخواست دائر کی گئی، جس کی سماعت سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کی۔ عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد نیپرا اور کے الیکٹرک حکام کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے آئندہ سماعت کے لیے جواب طلب کیا ہے۔ تاہم عدالت نے درخواست گزار کو یہ حکم دیا ہے کہ جو موجودہ مہینے کا بل ہے وہ بھی ادا کریں اور اگلی سماعت پر اس سلسلے میں عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ دوران سماعت
عدالت کو درخواست گزار محمد راشد نے یہ بتایا کہ وہ اس کا گھر رہائشی ہے اور اس کو 12 لاکھ روپے کا بل بھیج دیا گیا ہے، جو اور الزام یہ عائد کیا گیا ہے کہ وہ مبینہ طور پر ہائیڈرنٹ گھر میں چلاتا ہے، جس پر عدالت نے کہا تو کیا آپ کے گھر میں ہائیڈرنٹ نہیں لگا ہوا، جس پر رہائشی کا یہ کہنا تھا کہ اس کا گھر رہائشی ہے اور کسی بھی طور پر کوئی غیر قانونی سرگرمی گھر کے اندر موجود نہیں ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ آپ کے پاس اپنے گھر کی تصاویر ہیں تو عدالت کو دی جائیں، جس پر درخواست گزار کا کہنا تھا کہ وہ اگلی سماعت پر تمام تر جو شواہد ہیں گھر کے حوالے سے وہ عدالت میں جمع کرا دے گا۔ تو عدالت کا یہ بھی کہنا تھا درخواست گزار سے تو کیا اگر آپ کا بل زائد آیا تھا تو کیا آپ نے کہ الیکٹرک حکام سے رجوع کیا، جس پر محمد راشد کا عدالت کو بتانا تھا کہ 12 لاکھ روپے کا جو بل بھیجا، جبکہ الیکٹرک حکام سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس بل کو 8 لاکھ میں کر دیا ہے، لیکن 8 لاکھ بھی بہت زیادہ ہیں اور یہ تمام تر جو رقم ہے یہ زائد بلکہ غیر قانونی طور پر اس کو بل بھیجا گیا ہے، جس پر اب ابتدائی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے کہ الیکٹرک اور نیپرا حکام کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے آئندہ بہت سماعت کے شکریہ لیے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور کراچی والوں کے لیے بری خبر ہے، ایس ایس جی سی کے 2 گیس فیلڈ متاثر ہونے سے کراچی کو گیس کی فراہمی میں شدید کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وجوہات کیا ہیں جانتے ہیں ہمارے نمائندے اشرف خان سے۔ اشرف، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھا جائے کراچی میں پہلے ہی گیس کی سپلائی رات گئے نہیں ہو رہی تھی اور فیصد گیس نے بتایا کہ 2 گیس فیلڈ ہیں وہ متاثر ہونے سے کراچی کو گیس کی سپلائی جو ہے شدید متاثر ہوئی ہے۔ آج تو فیصد گیس کمپنی کو سخت چیلنجز کا سامنا رہے گا۔ ترجمان کی جو بات کی ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ادارے جن گیس فیلڈ سے قدرتی گیس خریدتا ہے ان میں سے 2 فیلڈ سے مجموعی طور پر 120 ملین مکعب گیس کی سپلائی جو ہے وہ کمی ہوئی ہے۔ پکاسی جو ہے گیس فیلڈ ہے وہ بجلی کے بریک ڈاؤن کی وجہ سے کم MMCFD گیس کی فراہمی کر رہی ہے، ساتھ ہی نعمت مثال اپنی تکنیکی وجوہات کی بنا سے 20 MMCFD گیس فراہم کر پا رہی ہے۔ گیس کی فراہمی میں اس وقت واضح کمی ہوئی ہے جس نے سسٹم کو بری طرح متاثر کیا ہے اور ترجمان جیسی سطح گیس کا کہنا ہے کہ انتظامیہ جو گھریلو صارفین کو اول ترجیح رکھتے ہوئے گیس لوڈ مینج کر کے پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مختلف جس میں CNG سیکٹر ہے اور انڈسٹری ہے ان سب کو بھی گیس لوڈ مینجمنٹ کر جو ہے گھریلو صارفین ہے ان کو ترجیح بنیاد پر گیس فراہم کی جائے گی۔ لیکن یہاں پہ بتاتا چلوں کہ کراچی میں جو بات کی جا رہی ہے کہ گیس کا جو شارٹ فال ہوتا ہے مختلف علاقوں میں پہلی گیس کی فراہمی مشکلات کی، رات گئے سے جو ہے گیس کی فراہمی جو بند ہو جاتی ہے جو 11 بجے رات سے بند ہوتی ہے صبح 6 بجے تک ہوتی ہے۔ اب مزید جو ہے سسٹم سے جو 120 MMCFD کا شارٹ فال جو ہوا ہے اس کا مزید منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشرف خان۔ KMC اسپورٹس کمپلیکس میں 7ویں اسٹوڈنٹ اولمپک گیمز میں دی سٹی اسکول PAF چیپٹر نے مقابلہ 0 کے مقابلے میں 1 گول سے جیت لیا۔ محمد حماد اپڈیٹ کریں گے۔ جی 7ویں اسٹوڈنٹ اولمپک گیم میں فٹ سال مقابلوں کا فائنل جو ہے وہ آج ہو چکا ہے، جو کہ بیکن لائٹ اسکول نے سٹی اسکول PF چیپٹر کو جو ہے فائنل ہرایا ہے۔ ہمارے ساتھ جیتنے والی ٹیم کے کھلاڑی اور کپتان بھی موجود ہیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ حسیب، سب سے پہلے تو مجھے آپ بتائیں، بڑا زبردست کھیلا آپ کے لڑکوں نے، آپ نے جیتنے کی کتنی خوشی ہے؟ کوچ کو اس جیتنے کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ کوچ کو دیتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر موجود تھے اور آپ لوگ کو بار بار جو ہے باہر سے جو ہے زبردست انہوں نے ایفرٹ کیے آپ کو جتوانے میں، ان کی بھی کافی مددگار ہے۔ تو کیسا لگا یہ ایونٹ کے حوالے سے بھی بتائیے گا اور اس کھیل کے حوالے سے بھی۔ جی یہ ایونٹ بھی بہت اچھا تھا اور ہم جو جیتے ہیں مجھے اس کی بہت زیادہ خوشی ہے، اور ہمارے جو کوچ تھے سر حذیفہ انہوں نے بھی ہمیں باہر سے بہت موٹیویٹ کیا، اور جو میرے دوست ریان، حارث، حسن ان لوگوں نے بھی بہت اچھا کھیلا اور ہم نے اپنی پوری جان لگا کے فائنل جیت لیا ہے۔ اچھا چلیں ہم اور کھلاڑیوں سے بھی بات کر لیتے ہیں جنہوں نے کافی محنت کی۔ آپ مجھے بتائیے گا، بڑا ہی زبردست گیم ہوا، میچ جیتے، کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت مزہ آیا کھیل کے، اور جیسے ہم جیت بھی گئے تو اس بات کی بھی خوشی ہے، ہم سب کی ایفرٹ کی وجہ سے ہم سب جیت گئے اور اس بات کی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے۔ ہم ایک اور کھلاڑی سے بات کر لیتے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ کتنے جو ہے گول سے آپ لوگوں نے یہ میچ جیتا ہے، اور کوئی سیلیبریشن وغیرہ کرو گے جیتنے کے بعد اپنے کوچ کے ساتھ جا کے؟ جی ہم لوگ بہت سیلیبریشن کریں گے، اور ہم لوگوں نے یہ میچ جیت کے اپنے بیکن لائٹ معمار کیمپس کو بہت زیادہ ریپریزنٹ کیا ہے کہ، اور ہم لوگوں کو بہت مزہ آیا۔ دیکھیں یہ بیکن لائٹ اسکول کے یہ بچے ہیں معمار کیمپس کے، جو کہ کافی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے پہلے ہی میچ سے جو ہے کافی محنت کی اور آج فائنل کا مقابلہ جو ہے دی سٹی اسکول PAF چیپٹر کو یہ ہرایا ہے، اور جیتنے کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ اپنے کوچ کے ساتھ جا کے جو ہے اسکول میں سیلیبریشن بھی کریں گے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔